حسن رکھ دیا ہے, میں نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھ دیا ہے, اور میں خود, توجہ کیجیے گا, اور میں جا کے وہاں پہنچ رہا ہوں کہ وہ ایسے تھے, وہ ایسے تھے, وہ ایسے تھے. تو خالی بیٹوں کے نام رکھنے سے شیعت کا اعلان نہیں ہو جاتا ہے, اپنے کردار کو بدلنے سے شیعت کا اعلان ہوتا ہے. ایک صلاۃ ہے کہ محمد و آل محمد. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت نے صحابہ سے سوال کیا. صحابہ بیٹھے ہوئے, نبی فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ ایمان کے لیے سب سے زیادہ محکم شے کیا ہے؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ نماز, کسی نے کہا روزہ, کسی نے کہا حج. نبی فرماتے ہیں یہ سب چیزیں صحیح ہیں. کہا یا رسول اللہ پھر آپ ارشاد فرما دیجیے. نبی نے فرمایا کہ ایمان کے لیے مستحکم شے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. محبت کرو تو اللہ کے لیے اور دشمنی کرو تو اللہ کے لیے. جب محبت ہو تو اہل بیت سے محبت کا کردار سمجھ میں آ جائے, اور جب دشمنی ہو تو دشمن اہل بیت سے دشمنی نظر آ جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہے ایمان کی علامت. انسان کا ایمان پرکھا جاتا ہے اس کے کردار سے, اس کے اخلاق سے, اس کی سیرت سے. دیکھیں بالکل آسان سے مثال اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے. آپ جو ہے مثلا کسی گلی سے گزر رہے ہیں, بچے نے آپ کو سلام کیا, آپ نے جواب سلام دیا, آپ کا دل مطمئن ہو گیا کہ اس بچے کی تربیت کرنے والے اچھے لوگ ہیں, اس بچے کی تربیت کرنے والے اس کے ماں باپ اچھے لوگ. لیکن کہیں سے آپ ایسی جگہ سے گزرے جہاں بچوں نے 10-20 گالیاں ایک ہی سانس میں سٹکا دی, تو آپ کیا سوچیں گے؟ کیا سوچیں گے آپ؟ آپ کا دل کہے گا اس کی تربیت صحیح نہیں ہوئی ہے. اس لیے کہ جب اس کی تربیت صحیح نہیں ہے تو اس کے بڑوں کی بھی تربیت صحیح نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے کو دیکھ کے بڑے کے کردار کا پتہ چلتا ہے, چھوٹے کو دیکھ کے بڑے کے کردار کا پتہ چلتا ہے. اور جہاں تربیت کرنے والی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہو تو وہاں حسن و حسین کا کردار کیا ہوگا, حسن و حسین کا اخلاق کیا ہوگا. انسان دیکھ کر پہچان لے گا کہ اس کی ماں زہرا ہے, اس کا باپ علی ہے. ایک صلاۃ ہے محمد و آل محمد. جب جنگ صفین واقع ہوئی ہے, ایک شخص ہے ہاشم مرقال, مولا علی کا چاہنے والا. جنگ صفین میں مولا کے ساتھ ہم رکاب دشمن سے جنگ کر رہا. اس نے دیکھا کہ ایک جوان جنگ کے دوران مولا کائنات کو برا بھلا کہہ رہا, سب و شتم کر رہا. جب اس نے برائی کرتے سنا, یہ جنگ کرتا کرتا اس جوان کے پاس پہنچ گیا. دیکھیں نتیجہ آپ کے ہاتھ ہے. ہاشم مرقال اس کے پاس پہنچ گیا.
اصول تو یہ تھا کہ یہ جاتے اسے کیا کر دیتا؟ قتل کر دیتا. مولا کو برا کہہ رہا تھا نا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں غلط القاء کی جاتی, غلط بتائی جاتی, اور غلط کے چکر میں وہ انسان اسی میں مگن ہو جاتا ہے. ہاشم مرقال اس کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد اس جوان سے کہا کہ تو میرے مولا علی کو برا کیوں کہہ رہا ہے؟ دیکھیں تربیت کا طریقہ کیا ہے. میرے مولا کو برا کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا میں اس وجہ سے برا کہہ رہا ہوں کہ میں نے علی کے بارے میں 2 چیزیں سنی ہیں. کہا کون سی؟ کہا ہمیں یہ بتایا گیا پہلی بات تو یہ کہ علی نماز نہیں پڑھتے. دیکھیں اب آپ اندازہ لگائیے کہ دشمنوں نے مولا کائنات کے خلاف کتنی تبلیغ کی. کیا کہا کہ مولا کائنات نماز نہیں پڑھتے. کا دوسری بات یہ کہ علی نے خلیفہ سوم کا قتل کیا, اس وجہ سے میں جو ہے وہ جنگ میں آیا ہوں علی کے مقابلے, اور میں چاہتا ہوں علی کو قتل کروں. ہاشم مرقال اسے قتل کر سکتے تھے, اس کی گردن کاٹ سکتے تھے, مگر ضروری تھا کہ سامنے والے کو تربیت کا موقع دینا, کیونکہ جس ایمان کے لیے غلط باتیں کہی گئی ہیں کہ مولا نماز نہیں پڑھتے, ہاشم مرقال کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں تیری بات مانتا ہوں, یہ بتا کہ اویس قرنی نبی کا صحابی تھا کہ نہیں؟ کہاں؟ کہ اویس قرنی نماز پڑھتا تھا؟ کہاں؟ کہ اس کی پیشانی پہ سجدے کا نشان ہے؟ کہاں؟ کہ عمار یاسر, میثم کمار, یہ سب نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ وہ جوان کہتا ہے کہ ہاں پڑھتے تھے. اب ہاشم مرقال نے کہا تو پھر یہ بتا کہ اگر علی نماز نہیں پڑھتے تھے تو یہ نمازی لوگ علی کے ساتھ کیا کام کر رہے تھے؟ توجہ بھائی, اگر علی نماز نہیں پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ میں یہ بڑے بڑے نمازی علی کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ بس فوراً جوان کہتا ہے کہ ہمیں غلط بتایا گیا ہے کہ علی نماز نہیں پڑھتے تھے, اس لیے کہ وہ صحابی علی کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے کہ جو نماز پڑھنے والے ہو. اگر علی نماز نہ پڑھے اس کا مطلب یہ ہے کہ علی تہجد گزار تھے, ساری رات 1000 تکبیریں کہتے تھے, ان کی تکبیر کی آواز گونجتی. کا دوسری بات جو تو نے کہا کہ علی نے قتل کیا, کا سن, علی نے قتل نہیں کیا, میرے مولا نے تو وہاں کھانا بھی پہنچایا ہے. دیکھیں تاریخ کی بات کہہ رہا ہوں, کھانا بھی پہنچایا ہے, پانی بھی پہنچایا ہے. انہی لوگوں نے قتل کیا اور انہی لوگوں نے ان کا کرتا بلند کر دیا. یہ جوان کہتا ہے کہ اے ہاشم مرقال تم نے صحیح کہا ہے, بس عزیزان گرامی ایک بات یاد رکھیے کہ فوراً فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ممکن ہے سامنے والے میں قبولیت کی صلاحیت پائی جائے, اگر کسی کی اصلاح ہو سکتی ہے تو اصلاح کر دیجیے. ایک سلام دے محمد وآل محمد.
کسی نے کسی ایک کی اصلاح کر دی، گویا اسے زندگی عطا کر دی، اور جو کسی ایک کو زندہ کر دے گویا اس نے پوری امت کو زندہ کر دیا۔ ہاشم مرقال نے اسے سمجھایا، اس کی بات سمجھ میں آ گئی، ظلم کو چھوڑا، ظالم کو چھوڑا، آیا کس کی طرف؟ جس کے پاس حق تھا۔ علی کے قدموں میں آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، اس لیے کہ آپ کے خلاف تبلیغ کی جا رہی تھی اور ہم اسی تبلیغ میں بہہ گئے، میرے مولا مجھے صحیح راستہ دکھائیے، میں آپ کے ساتھ ہم رکاب رہوں گا اور میں جنگ میں شہید ہو جاؤں گا۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو دشمن بنا ہوا تھا مگر اہل بیت کے چاہنے والوں کے کردار نے اسے حقیقی مسلمان بنا دیا۔ اس لیے کہ جب ہاشم مرقال کا کردار اس نے دیکھا، اس نے اس کی سیرت کو دیکھا، اس نے اس کے اخلاق کو دیکھا، تو کلمہ پڑھتا ہوا علی ولی اللہ کہتا ہوا آگے بڑھ کے کہتا ہے ایک کاش اگر میں ہمیشہ علی کی خدمت میں رہتا تو میری نہ دنیا خراب ہوتی نہ آخرت خراب ہوتی۔ ایک سلام ہے محمد والے محمد۔ احسان گرامی، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، علم کے ساتھ تربیت لازمی۔ آپ لاکھ تربیت کرتے رہے، اگر علم نہیں ہے تو بالکل تربیت ایسی ہے کہ جیسے آپ چراغ رکھ دیں گھر میں اور اس میں تیل نہ ڈالا جائے تو نظر تو آئے گا کہ چراغ رکھا ہوا ہے مگر روشنی نہ ڈال، کیونکہ روشنی ہے اس کی علم۔ جو روغن آپ اس میں ڈالیں گے، تیل اس میں ڈالیں گے، وہ اس کی روشنی ہے۔ تو تربیت بغیر علم کے بیکار ہے۔ تو جہاں علم ہوگا وہاں صحیح تربیت ہوگی، اور جہاں علم نہیں ہوگا وہاں صحیح تربیت نہیں ہوگی۔ کائنات کے اماموں نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ اپنے کردار کو علم سے سنوارو، اس لیے کہ تمہارے پاس علم ہوگا تو ساری دنیا تمہاری عزت کرے گی، اور علم نہیں ہوگا اور خالی تربیت ہوگی تو لوگ تم سے بچ کر نکلتے چلے جائیں گے۔ کیونکہ آج اگر کسی چیز کو ترقی کی طرف گامزن کرتی ہے تو وہ علم ہے۔ اس لیے کہ آسمان پہ جانا علم کی وجہ سے ہے، ستاروں پہ کمن ڈالنا علم کی وجہ سے ہے، دریاؤں میں راستہ بنانا علم کی وجہ سے ہے، بھائی جو بلند بلند پہاڑوں میں جانا یہ علم کی وجہ سے ہے، کلیوں میں مہک اور پھولوں میں چٹک پیدا کرنا یہ علم کی وجہ سے ہے۔ عزیزان گرامی، اگر کائنات میں علم نہ پایا جاتا تو اللہ آدم کو علم دے کے نہ بھیجتا، نوح کو علم دے کے نہ بھیجتا، ابراہیم کو علم نہ دیتا، موسیٰ کو علم نہ دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر علم کے زندگی تو ہے مگر زندگی مردہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک سلام ہے محمد وآل محمد۔ میرے بزرگوں، میرے جوانوں، انشاءاللہ گفتگو رہے گی، لیکن ضروری ہے کہ جو ہم سنیں وہ یہیں تک محدود نہ رہے، جو ہم یہاں سے لے کر جائیں۔ 10ویں امام نے کیا فرمایا؟ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ جب کسی نے مولا سے سوال کیا کہ مولا آپ کا امر کیسے زندہ ہوگا، مولا فرماتے ہیں جو ہماری حدیثوں کو سنے گا اور سننے کے بعد یہ نہیں کہ اپنے سینے میں محدود کر لے،
جب اپنے گھر جائے اپنے گھر والوں کو ہماری حدیث سنائے، اپنے دوستوں میں بیٹھے تو ہماری حدیث کو بیان کرے، اپنے چاہنے والوں میں جائے تو وہاں پر ہماری حدیث بیان کرے، ہمارے فضائل بیان کرے، اس لیے کہ ہماری حدیث کو بیان کرے گا ہمارا امر زندہ ہوتا چلا جائے گا، لوگ ہماری حدیثوں سے آشنا ہوتے چلے جائیں گے، اور جب ہماری حدیثوں سے آشنا ہوں گے تو ہمارا امر زندہ ہوگا، ہمارا علم زندہ ہوگا۔ ایسا گرامی میرے بزرگوں، میرے جوان، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت وہ ہے کہ جنہیں اللہ نے علم دے کے بھیجا، پیغامات پہنچائے۔ اہل بیت نے بڑی محنتیں کی، بڑی زحمتیں کی، لیکن امت نے صلہ کیا دیا؟ امت نے صلہ یہ دیا کہ حسین کو اکبر کے سینے سے پرچھی نکالنی پڑی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزو، آپ کی آواز سے بلند ہوئی۔ روایت میں ہے جب جناب سکینہ کی ولادت ہوئی ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جب بھی پریشان ہو جاؤ، جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ، یا کوئی بے اولاد ہے اولاد سے پریشان ہو، تو جناب سکینہ کو واسطہ بنائے۔ بی بی کے در سے کوئی خالی نہیں آتا ہے۔ عزیزو، ایک واقعہ ہے، جب جناب سکینہ کے حرم کی توسیع ہونے لگی تو حرم سے دور فاصلے پر ایک یہودی کا گھر تھا۔ حرم کے لوگ اس یہودی کے پاس گئے کہ ہم جناب سکینہ کے حرم کی توسیع کرنا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں، تم ہی اپنا گھر ہمیں دے دو۔ یہ یہودی وہ تھا کہ جس کے 20 سال سے اولاد نہیں ہوئی، 20 سال شادی کو گزر چکے تھے۔ جب یہ حرم کے لوگ اس کے گھر پر آئے تو یہ کہتا ہے کہ جب حرم کے لوگ واپس چلے گئے تو اللہ نے میری بیوی کو خوشی دکھا دی، اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو میں ڈاکٹر کے یہاں لے کر پہنچا تو ڈاکٹر نے کہا اس کو 2 پریشانیاں ہیں، ایک تو اس کو بی پی بڑھا ہوا ہے، اور ایک ہی بچ سکتا ہے، یا بچہ بچ سکتا ہے یا ماں بچ سکتی ہے۔ یہ یہودی کہتا ہے کہ ڈاکٹروں نے مجھ سے کہا کہ ہم رات کو صلاح مشورہ کریں گے، تم گھر چلے جاؤ۔ یہ یہودی کہتا ہے میں روتا ہوا آ رہا تھا، سامنے بی بی سکینہ کا روزہ پڑا، میں نے رو کے کہا بی بی آپ نے مجھ پر اتنا رحم کیا ہے کہ میں 20 سال سے بے اولاد تھا، آپ نے مجھے اولاد دی ہے، بی بی اتنا رحم کر دیجئے۔ یہ کہتا ہے میں یہ دعا مانگ کر گھر پہنچا اور میں لیٹ گیا، اتنے میں ہاسپٹل سے فون آتا ہے کہ آپ جلدی آ جائیے، آپ کے بچے کی ولادت ہو گئی۔ یہودی کہتا ہے میں نے سوال کیا کہ کیا دونوں صحیح و سالم ہیں؟ ڈاکٹر کہتا ہے کہ بچہ بھی ٹھیک ہے، ماں بھی ٹھیک ہے۔ میں فوراً ہی ہاسپٹل پہنچا۔ پہنچنے کے بعد میں نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ زوجہ کہتی ہے کہ جب تم چلے گئے میری آنکھ لگ گئی، میں نے عالم خواب میں ایک ننھی سی بی بی کو دیکھا کہ جو ننھی سی بی بی آئی ہے اور آنے کے بعد کہہ رہے خاتون گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے بچے کی ولادت ہو گئی
بچہ بھی صحیح رہے گا۔ ایک مرتبہ یہ یہودی اپنی زوجہ کو لے کر آتا ہے حرم میں، اور حرم کے خادموں سے کہتا ہے کہ پہلے مجھے کلمہ پڑھواؤ، اس لیے کہ اس بی بی کی برکت سے میری بی بی زندہ ہے، میرا بچہ زندہ ہے۔ اور اس کے بعد اپنے گھر جاتا ہے، جانے کے بعد اپنے گھر کو رنگ و روغن کیا اور کرنے کے بعد پھر حرم میں آتا ہے۔ حرم میں آنے کے بعد کہتا ہے ایک خادمان حرم، میں نے اپنا گھر بی بی کے سپرد کر دیا ہے، جب بی بی کے زائر آئے تو میرے گھر میں ضرور جائے۔ عزیزان گرامی، جب جناب سکینہ کی ولادت ہوئی ہے، یہ ایام جناب سکینہ سے مخصوص ہیں، جب جناب سکینہ کی ولادت ہوئی ہے نا، امام مظلوم کربلا نے جناب رباب سے کہا رباب سکینہ کو مجھے دے دو۔ جناب رباب کہتی ہے میں نے علی اصغر کو امام حسین کے سپرد کیا، اور سپرد کرنے کے بعد جناب سکینہ کو امام حسین کے سپرد کیا۔ سپرد کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ مولا حسین سکینہ کے گلے کے بوسے لے رہے ہیں۔ میں رونے لگی، میں نے تڑپ کے کہا آقا رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا میرے بچی میں کوئی کمی ہے؟ حسین فرماتے رباب لو سکینہ کو تم لے لو، سکینہ کے پیروں کو چوم لو۔ رباب کہتی آقا اس کی وجہ کیا ہے؟ حسین فرماتے رباب سکینہ کے گلے میں رسی باندھی جائے گی۔ ارے جب میری ننھی سکینہ پیدل چلے گی، اتنا پیدل چلے گی کہ میرا سجاد بھی اتنا پیدل نہ چلا ہوگا۔ اے رباب جب میری سکینہ پیدل چلے گی، اس کے پیروں میں کانٹے لگیں گے، اس کے پیروں میں پتھر لگیں گے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزو یہی وجہ تھی کہ جب مظلوم کربلا رخصت ہو کر جانے لگے، اشت باوفا سے کہا یہ حسین کی آخری سواری ہے، اس کے بعد حسین تجھ پر سوار نہ ہوگا۔ گھوڑے نے سمو کی طرف اشارہ کیا، حسین نے جھک کر دیکھا تو 4 برس کی بچی سکینہ سمو سے لپٹ کے کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ ارے جو صبح سے گیا واپس نہیں آیا، میرا بھیا اکبر گیا سینے میں برچھی کھا کے سو گیا۔ جزاکم اللہ۔ ایسا کھٹ کر پرسہ نہ دیجیے، آج رونے پہ پابندی نہیں ہے، کوئی تماشے نہیں لگائے گا، کوئی تازیانے نہیں لگائے گا۔ حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو آگوش میں لیا، زانوں پہ سکینہ کو بٹھایا۔ اے میری بیٹی کیا تجھے معلوم ہے کہ تیری ولادت کیسے ہوئی؟ سکینہ کہتے نہیں بابا۔ حسین فرماتے میری بیٹی جب میں راتوں کو نماز شب پڑھا کرتا تھا تو اللہ سے ایک دعا کرتا تھا، اے پروردگار مجھے ایک مظلومہ بیٹی عطا کر، مجھے ایک صابرہ بیٹی عطا کر۔ اے میری سکینہ تیری ولادت ہوئی۔ سکینہ کہتے بابا میں آپ کو جانے سے
منع نہیں کرتی بابا، ایک بار مجھے سینے پہ لٹا لیجیے۔ حسین جب تیرے پہ لیٹ گئے، سکینہ بابا کے سینے پر لیٹ گئی۔ اس کے بعد جب حسین جانے لگے، اے میری بیٹی خدا حافظ، بس آخری جملہ 2-3 منٹ کے مسائل ہو۔ تاریخ یہ کہتی ہے جب حسین، کتاب کا نام ہے انوار خمسہ، یہ جملہ اس سے پڑھ رہا ہوں، جب حسین گھوڑے سے گرے، سکینہ کی نظر پڑی میرا بابا گھوڑے سے گر گیا۔ ایک مرتبہ سکینہ یزید کے فوجیوں کے پاس آئی، آنے کے بعد کہتی ہے فوجیوں تم تو جانتے ہو نا میں حسین کی بیٹی ہوں، مجھے تھوڑا راستہ دے دو، تیرا بابا گھوڑے سے گر گیا ہے، مگر ظالموں نے راستہ نہیں دیا۔ سکینہ آئی حیوانوں کے پاس، جانوروں سے آ کر کہا اے جانوروں تم تو جانتے ہو نا کہ میں حسین کی بیٹی ہوں، مجھے راستہ دے دو، تیرا بابا گھوڑے سے گر گیا ہے۔ حیوانوں نے راستہ دیا، سکینہ بابا کے قریب پہنچی، ارے دیکھا کہ بابا کا لاشا زمین تک آ گیا ہے، سینے میں تیر گڑے ہوئے ہیں۔ سکینہ نے چکر کاٹنا شروع کیا، حسین نے آنکھوں کو کھولا، کہا میری بیٹی آ جا، میرے سینے سے لگ جا۔ سکینہ کہتی ہے بابا میں کیسے آپ کے سینے تک آؤں، آپ کے سینے میں تیر لگے ہوئے ہیں، اے بابا تیر بڑے ہیں میرا قد چھوٹا ہے۔ کتاب صاحب انوار خمسہ نے جملہ لکھا، حسین نے تیروں کو نکالنا شروع کیا، جب سینے سے تیر نکل گئے حسین نے آواز دی آجا میری لاڈلی، میرے سینے سے لگ جا۔ جیسے سکینہ حسین کے سینے کے قریب گئی، اتنے میں شمر ملعون آیا، آنے کے بعد کہتا سکینہ اپنے بابا کے پاس سے ہٹ جاؤ۔ سکینہ کہتی ہے پہلے مجھے قتل کر دے پھر میرے بابا کو قتل کرنا۔ ایک مرتبہ حسین کہتے اے میری بیٹی میرا سینہ چھوڑ دے، ورنہ یہ ظالم تجھے تماشے لگائے گا، تجھے تازیانے لگائے گا۔ عزیز و سکینہ سینے سے ہٹی، ایک مرتبہ شمر کا خنجر چلا، ہائے فضا میں آواز گونجی الا قتل الحسین بکربلا، الا قتل الحسین بکربلا۔ سکینہ نے سر و سینہ پیٹا، اے بھوی اماں، ارے ہم یتیم ہو گئے۔ بابا علامت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہیں کبیرہ و گناہ صغیرہ کو معاف فرما، ہماری اس مجلس کو درجہ قبولیت عنایت فرما، ہماری آنکھ سے جو آنسو غم حسین میں گرے ہیں کا مجاد کا ذریعہ قرار دے۔ اے رب کریم جن حضرات ان مجالس کی برپا کرنے میں دام درہم سخن حصہ لے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مال میں، ان کے رزق میں، ان کی عمر میں خیر و برکت عنایت فرما۔ ان ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے، ان ہاتھوں پر اپنی نعمتیں برکتیں نازل فرما، جہاں جہاں بھی شان حیدر کرام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان شیعت کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما۔ جلسن وہ دن آ جائے کہ جنت البقیع میں روزے تعمیر ہو جائیں، ہم سب کو جنت البقیع کی زیارت سے مشرف فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار کر۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا فرما کر حسین رضا ابن عظمت علی اور مہجبین فاطمہ بنت جعفر علی کی ارواح کو اصال فرمائے۔